اور ابو بکر کی حیثیت کیا ہے؟ مکبر کی حیثیت ہے۔ امام کیسے مکبر کیسے کہتے ہیں؟ تکبیر کہنے والے کو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، امام نے کہا اللہ اکبر، پھر پیچھے سے کوئی دوسرا کہتا ہے، تو جب سرکار آ گئے تو سرکاری امام ہیں، اب جو تکبیریں چل رہی ہیں وہ مکبر کی حیثیت سے چل رہی ہیں۔ بہرحال اس سے بڑی دلیل ابو بکر کی امامت کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ کسی کو امام مسجد انتظامیہ بناتی ہے، کسی کو امام قوم بناتی ہے، اور کسی کو امام حکومت وقت بناتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے جس کو امام الانبیاء نے بنایا، اس شخصیت کو امام الانبیاء نے بنایا۔ تو میرے دوستو، محبوب خدا کا وصال ہو گیا، محبوب خدا کا وصال ہو گیا، یعنی ظاہری حیات سے پردہ فرما گئے۔ ہے حیات النبین، ہم ممات النبین نہیں مانتے۔ جب شہید زندہ ہیں تو وہ تو امتی ہیں، یہ تو نبی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام جو صبح و شام حضور کی زیارت کے لیے تڑپتے تھے اور ترستے تھے، جب آقا کی زیارت ہوتی تو ان کی عید ہو جاتی، اور آج بھی ایمان والے جو ہیں وہ ترستے ہیں کہ خواب میں سرکار کا دیدار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار کی زیارت سے مشرف فرمائے، اس نعمت سے خواب میں مشرف فرمائے۔ دعا ہے اللہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کا وصال ہوا تو صحابہ کرام غم کی تصویر بن گئے۔ صحابہ کرام کے لیے یہ دن بڑے رنج و غم کا دن تھا، انتہائی رنج کا عالم۔ صحابہ کرام، اس سے بڑھ کر اور کیا رنج کا اور غم کا دن ہوگا؟ کون سا دن ایسا ہوگا جب اللہ اکبر، دیکھیں نا، جب بچوں کی ماں کا وصال ہو جائے تو بچے کتنے پریشان ہوتے ہیں، کتنے پریشان ہوتے ہیں، کیا عالم ہوتا ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں۔ تو تمام صحابہ کرام پریشان ہیں، کھانا پینا اچھا نہیں لگ رہا ہے، ہر چیز بری لگ رہی ہے، زندگی گزارنا گوارا نہیں، اور مصیبت معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم کا جذبہ یہ تھا کہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر کہہ رہے ہیں، خبردار کسی نے بھی کہا کہ سرکار کا وصال ہو گیا ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس عالم میں ہے، اللہ اکبر، چکر لگا رہے ہیں سرکار کے اطراف میں ادھر ادھر، جس نے کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے ہوئے تھے۔ جب آپ کو خبر ملی، مسجد نبوی سے 1 میل کے فاصلے پر تقریباً آپ کا گھر تھا، جب خبر ملی تو آپ واپس آئے اور اجازت لے کے، تاکہ گھر والوں کے متعلق جا رہے تھے پوچھنے کے لیے، تشریف لائے واپس۔ حضور کے جسد اقدس کے سر سے لے کر پیر تک چادر مبارک پڑی ہوئی تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے وہ چادر اٹھائی اور اٹھا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ تو پتہ چلا پیشانی کو بوسہ دینا سنت صدیقی ہے، اور معراج میں طلبوں کو بوسہ دیا تھا جبرائیل امین نے، تو طلبوں کو بوسہ دینا سنت جبرائیلی ہے۔ طلبوں کا بوسہ لینا جبرائیل علیہ السلام کی سنت ہے، اور پیشانی کا بوسہ لینا ابوبکر صدیق کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا، کیا فرمایا؟ تم النبوۃ، نبوت تمام ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ انقطاعت الوحی، وحی منقطع ہو گئی، اب قیامت تک وحی نازل نہیں ہوگی۔ حضرت بکر نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افا ان مات او قتلیتم علی عاقبکم
وَمَن يَنْقِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَن يَخْسُرَ وَلَن يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا، نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول۔ ان سے پہلے بھی رسول گزر گئے، نبی پاک اگر فوت ہو جائیں یعنی وصال پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو لوگ الٹے پاؤں پھر جائیں گے؟ اس کے اندر سوال ہے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود نہ رہیں تو تم کیا الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یہ آیت پڑھی جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تو صحابہ کرام میں ایک تبدیلی آ گئی، جو انتہائی مایوس اور افسردہ ہو گئے تھے، ایک تبدیلی آ گئی اور فوراً ہوش میں آئے۔ اور ابوبکر صدیق ہوش میں آنے سے مراد جو مدہوشی داری تھی وہ مدہوشی توڑ دی، اور صدیق اکبر کے خطبے نے عین موقع پر قوم کی زندگی کے لیے آب حیات کا کام کیا، آب حیات کا کام کیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ اس وقت یہودیوں کی نگاہ مدینہ منورہ پر تھی، عیسائیوں کی نگاہ مدینہ منورہ پر تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اب مسلمانوں کا شیرازہ بکھر جائے گا، ابھی بھی ان کی نگاہ مسلمانوں پر ہے، ابھی بھی وہی معاملات ہیں۔ اور اس وقت مسیلمہ کذاب کی نگاہ بھی مدینہ منورہ پر تھی، جو جھوٹا دعوے دار تھا نبوت کا۔ اچھا ایک بات دیکھو، جھوٹی نبوت نہیں ہوتی۔ لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ جھوٹی نبوت کا دعوے دار، نہیں، نبوت تو سچی ہے، دعوے دار جھوٹا ہے، تو جھوٹا دعوے دار تھا نبوت کا۔ یہ تصحیح کر لیں اپنی، جب بھی بات کہیں کہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے، نبوت تو سچی ہے، جھوٹی تو ہو ہی نہیں سکتی نبوت، تو دعوے دار جھوٹا ہوتا ہے۔ وہ بھی ان کی نگاہ بھی لگی ہوئی تھی۔ یہ وقت ایسا تھا کہ مسلمانوں کو اندرونی خطرہ بھی تھا جیسے آج ہے، اور بیرونی خطرہ بھی تھا جیسے آج ہے، لیکن آپ نے سب کا مقابلہ کیا۔ اگر امریکہ دشمن بن جائے، روس دشمن بن جائے، برطانیہ دشمن بن جائے، بھارت دنیا دشمن بنا بیٹھا ہے، تو تمہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر خدا اور مصطفیٰ کو راضی کر لو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لو، تو تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر اپنی جگہ بیٹھ کر اپنی حفاظت چاہتے ہو تو قرآن مجید کے نسخوں کی حفاظت کرو۔ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے نسخوں کی حفاظت کرنی ہے، جو اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے۔ تبدیلی کر تو نہیں سکتے، لیکن بنا کے تو ڈال رہے ہیں۔ لیکن جب ہم ان سے واقف ہوں گے تبھی تو سمجھیں گے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ جب ہمیں واقفیت ہی نہیں ہوگی، ہمارے بچوں کو واقفیت نہیں ہوگی، تو ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو اسی لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھ لو، اس کو سیکھ لو، یہ کام میں آنے والی چیزیں ہیں۔ مسجدوں کی حفاظت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو اور اس سے صلح کر لو، دوستی کر لو اللہ سے۔ اللہ سے دوستی یہ ہے کہ اس کے احکامات کی پاسداری اور پابندی کی جائے، یہی دوستی ہے اللہ سے۔ اور طریقہ رسول اللہ کا اختیار کیا جائے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار کیا جائے۔ اس وقت صحابہ کرام کی دو جماعتیں تھیں، ایک مہاجرین اور دوسرے انصار۔ اللہ اکبر۔ مہاجرین وہ تھے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، اور انصار وہ تھے جو باسی تھے مدینہ منورہ کے، مدینہ منورہ میں ہی رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب انصار نے مہاجرین کی مدد کی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو انصار صحابہ کرام اکٹھا ہو گئے، اکٹھا جمع ہو گئے، اور جمع ہو کر کہنے لگے کہ مدینہ منورہ کے تو ہم رہائشی ہیں، لہٰذا اب اقتدار اور سردار ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ انہوں نے آپس میں صلاح و مشورہ کرنے لگے۔ حضور کے بعد اب حکومت ہماری ہونی چاہیے، مدینہ شریف ہمارا ہے، مہاجرین تو مکہ سے آئے ہیں۔ یہ خبر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کو ملی۔ وہاں خلافت کے فیصلے ہو رہے ہیں،
حضرت بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما انصار کی میٹنگ میں پہنچ گئے جہاں یہ مشاورت ہو رہی تھی. جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ واقعی یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ خلافت کے فیصلے ہو رہے ہیں. حضرت بکر صدیق نے فرمایا اے انصار بھائیوں، میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف سناتا ہوں. فرمایا الائمۃ من القریش، الائمۃ من قریش. کیا فرمایا؟ خلیفہ قریش سے ہوگا. سرکار نے فرمایا خلیفہ قریش سارے مہاجرین ہیں، انصار میں قریش کا کوئی نہیں ہے. حدیث کے مطابق خلیفہ قریش سے ہوگا. انصار نے اس حدیث کو قبول کیا. آج لوگ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. انہوں نے قبول کیا. اب خلافت کے بعد کے فیصلے، اب کیا فیصلہ؟ ٹھیک ہے یہ قبول کر لیا، اب کون ہوگا قریش میں سے؟ یہ فیصلہ آ گیا قریش میں سے کون ہوگا. اسلام کی تاریخ میں جب بھی کوئی نازک مقام آتا حضرت بکر صدیق اپنا مشورہ پیش نہیں کرتے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے اور اس حدیث کی بنیاد پر فیصلہ کرتے. آج اگر حدیث کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کر دے، اگر اپنے نفس کو قبول نہیں ہے تو قبول نہیں ہے، ہیلے بہانے کرنے لگتے ہیں. تو اپنی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے، سرکار کی حدیث سناتے. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھے. حضرت علی سے جب پوچھا گیا کہ حضور کے صحابہ میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں وہ عالمنا ابا بکر صدیق، یعنی ہم میں سب سے زیادہ عالم ابو بکر صدیق ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرما رہے ہیں. جب حضرت ابو بکر نے حدیث پیش کی تو انصار صحابہ کرام نے کہا حضور ہمیں قبول ہے. تو سرکار کی بات ہے، اس کا تو رد ہی نہیں ہو سکتا. ہمیں قبول ہے لیکن ہمارا مشورہ ہے کہ سردار جو ہے یعنی خلیفہ جو ہے وہ قریش سے ہو جائے، نائب خلیفہ انصار سے ہو جائے. یہ تجویز رکھ دی کہ نائب خلیفہ انصار سے ہو جائے، انصار سے ہو جائے نائب خلیفہ. تو حضرت بکر صدیق نے فرمایا سرکار مدینہ کا حکم ہے، حاکمیت صرف قریش سے ہوگی، حاکم صرف قریش سے ہوگا. اللہ اکبر. میں حدیث کو تقسیم کیسے کر سکتا ہوں؟ سرکار کی حدیث کو کیسے تقسیم کر سکتا ہوں؟ انصار صحابہ نے آپ کی بات کو قبول کیا. حضرت بکر صدیق نے بڑے اہم موقع پر کنٹرول کیا، ورنہ یہ تو بکھرنے کا ٹائم تھا. بڑے اہم موقع پر کنٹرول کر لیا. آپ نے جب دیکھا کہ انصار صاحب کرام نے میرے اس فیصلے کو قبول کر لیا تو آپ نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں عمر کو خلیفہ کے لیے پیش کرتا ہوں، عمر کو ان کی بیعت کرتا ہوں. حضرت فاروق اعظم نے فوراً آپ کا ہاتھ چھڑایا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے اوپر کیا کہ میں صدیق اکبر کی بیعت کرتا ہوں. اللہ اکبر. جیسے ہی کہا صدیق اکبر کی، سارے صحابہ کرام راضی ہو گئے، کہہ لیں ہاں صحیح ہے، حضرت فاروق اعظم نے جو فرمایا وہ صحیح ہے، ہمارے امام بھی یہ ہیں تو ہمارے خلیفہ بھی یہ ہوں گے. امام تو سرکار نے اپنی موجودگی میں بنا دیا. امام مصلی پہ کھڑے ہونے کا مقصد یہی ہے، کھڑا کرنے کا مقصد ہی یہی تھا. تو یہ ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب پتہ چلا خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سارے صحابہ کرام کے امام تھے، اب خلیفۃ المسلمین ہو گئے. پہلے خلیفہ اسلام میں ابو بکر صدیق ہوئے. اب ایک بڑا اہم مسئلہ آیا. کیا آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کس مقام پر عمل میں لائی جائے. صحابہ کرام نے مشاورت شروع کر دی آپس میں. کسی نے مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ولادت گاہ میں جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی یعنی مکہ مکرمہ میں وہاں تدفین کی جائے. کسی نے مشورہ دیا کہ مسجد نبوی میں تدفین کی جائے، اور کسی نے کہا کہ فلاں مقام پر تدفین کی جائے. آخر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا صحابہ میں اپنا مشورہ نہیں دیتا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں. حضور نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا نبی اسی مقام پر دفن ہوتا ہے جس جگہ اس کا وصال ہوتا ہے.
تو جس حجرے میں آپ کا وصال ہوا ہے اسی مقام پر آپ کی تدفین کی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آپ کا وصال ہوا تھا۔ حضرت عائشہ نے ایک خواب دیکھا، ایک خواب دیکھا اور اپنے والد کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر کے اندر ایک چاند اور 3 ستارے آئے اور آ کر چھپ گئے۔ ایک چاند اور 3 ستارے آئے اور آ کر چھپ گئے، غائب ہو گئے۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تھوڑا آگے تشریف لے آئیے تاکہ باہر جانے والوں کو جگہ مل جائے۔ کہا کہ اس خواب کی تعبیر، کہا وہ چاند تو تیرے حجرے میں آ گیا ہے، 3 تارے اور آئیں گے تیرے حجرے میں۔ تو پتہ چلا اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بھی وہی بنے گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مدفن بھی وہی بنے گا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدفن بھی وہی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مدفن بھی وہی بنے گا۔ یہ دیکھو ذہانت، دیکھو خواب کی تعبیر۔ اللہ بڑا علم ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے خواب کی تعبیر دینا، بڑا علم ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو باقاعدہ علم عطا کیا گیا تھا خواب کی تعبیر کا۔ خواب کو رویا کہتے ہیں عربی میں، تعبیر الرویا یعنی خواب کی تعبیر ہے۔ بہرکیف اب یہ مسئلہ آیا تو فرمایا کہ وہیں ترمذی شریف کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی میں نے۔ اب جو مرے کہیں دفن کہیں ہو اس کو کیا کہیں گے؟ غلام قادیانی کہیں گے اس کو۔ اچھا اب نماز جنازہ کا مسئلہ پیش، نماز جنازہ کا کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے ادا کی جائے، کیا کی جائے۔ صحابہ کرام دور دور سے تشریف لا رہے ہیں، تو تقریباً 1,24,000 کے قریب کم و بیش صحابہ کرام تھے اس وقت۔ اللہ اکبر، حجرہ چھوٹا پڑ رہا ہے۔ نماز جنازہ کیسے ہو، اب یہ مسئلہ بھی سن لی۔ نماز جنازہ ہے کیا؟ نماز جنازہ دعائے مغفرت ہے میت کے لیے، اسی لیے کہتے ہیں غیر مسلم کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اور نبی جو ہے وہ بخشا بخشایا ہے نا، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، تو اس لیے نبی کے لیے بھی یہ دعائے مغفرت نہیں کی جاتی، نبی کے لیے بھی دعائے مغفرت نہیں کی جاتی۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے آپ کی بصیرت اور بصارت، آپ کے علم و حکمت، علم میں نے بتایا تھا ایک دن کہ ایک اس انداز سے بھی دیکھو علم کیا ہے اور حکمت کیا ہے۔ علم یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ کیا بات کہنی ہے، اور حکمت یہ ہے کہ یہ پتہ ہو کہ کس وقت کہنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تب وقت آ گیا علم و حکمت کا۔ فرمایا نبی کی نماز جنازہ اور امتی کی نماز جنازہ میں فرق ہے۔ جس طرح امت کی نماز جنازہ ہوتی ہے دعائیں مغفرت کی جاتی ہے، نبی کی دعائیں مغفرت نہیں کی جائے گی۔ حضرت بکر صدیق نے بتایا کہ نبی کی نماز جنازہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح عام آدمی کی نماز جنازہ ہوتی ہے۔ نبی کی نماز جنازہ بس یہی ہے کہ چند آدمیوں کا گروپ جائے اور آپ پر صلاۃ و سلام پڑھے اور نکل جائے، زیارت کرے اور نکل جائے۔ تو اس وقت 10 آدمیوں کا گروپ بنایا گیا اور وہ گروپ کی شکل میں جاتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے اور صلاۃ و سلام پڑھ کے نکل جاتے۔ یہی نبی کی نماز جنازہ ہے۔ اب یہاں پر نماز جنازہ پڑھائے گا کون؟ اگر نماز جنازہ تو پڑھائے گا کون؟ نبی کی نماز جنازہ، تو وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ سرکار کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی، بس صلاۃ و سلام پڑھتے۔ جب یہ ہو گیا کہ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کے تمام لوگ دیدار کر چکے ہیں اور درود خوانی کر چکے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ چکے ہیں، پھر آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اللہ اکبر۔ اسی مقام پر یعنی حجرے میں
سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کے بعد، آپ کی تدفین کے بعد اپنی ظاہری زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر شام کی طرف حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں روانہ فرمایا تھا۔ یہ لشکر ابھی راستے ہی میں تھا، حضور کا وصال ہو گیا، صحابہ کرام کی مجلس مشاورت بیٹھی اور لشکر اسامہ کو واپس بلانے کے لیے تجویز دی۔ جب تجویز سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی کہ اس لشکر کو واپس بلا لیا جائے اور مدینہ منورہ کی حفاظت پر مامور کر دیا جائے، کیا فرمایا صدیق اکبر نے؟ مدینہ جس کا ہے وہ خود حفاظت کرے گا۔ میری کیا مجال کہ جس لشکر کو سرکار نے بھیجا ہو میں اس کو واپس بلا لوں؟ میں واپس نہیں بلا سکتا، جس کا مدینہ ہے وہ خود حفاظت کرے گا، اس لشکر کو جانے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ ابوبکر صدیق سب جانتے تھے کہ اس وقت یہودیوں کی بھی نگاہ میں مدینہ ہے، لیکن اگر قوت ایمانی اور یقین ہو تو یہ تو یوں پس جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم تیار ہوں۔ ہم تیار نہیں ہیں، ہمارے حکمراں تیار نہیں ہیں، اندر سے خوف کھاتا ہے کہ ہماری سیٹ چلی جائے گی، جب دنیا سے چلے جاؤ گے تو کون سی سیٹ باقی رہ جائے گی؟ وہ ایک شعر ہے نا، اب کے جانا کہ سکون نہ پایا تو مر جائیں گے، اب کے جانا کہ سکون نہ پایا تو مر جائیں گے، اور مر کے سکون نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ تو ایسے کام کر لو اس دنیا میں کہ مر کے تو سکون پا جاؤ، یہاں کے سکون کے چکر میں نہ پاؤ گے، یہ بات یاد رکھو، ہرگز نہ پاؤ گے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے ہٹو، جو بھی ہٹے گا نہ پائے گا۔ ظاہری عیش تو نظر آئے گا، لاکھوں بھرے ہوں گے، ایک نوالا روٹی کا نہیں کھا سکتے، ہزاروں گارڈ موجود ہوں گے اور ہر وقت دھڑکا رہے گا کہ میری جان نہ نکل جائے۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں، اور اگر اس پر آ گئے تو پتہ ہے کہ اس کے بعد کی زندگی تو کامیابی کی زندگی ہے، ورنہ وہ سراسر ناکامی کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ میں واپس نہیں بلاؤں گا، لشکر نہیں بلایا۔ خلافت راشدہ کے پھولوں، خلافت راشدہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی کہ بڑے آرام سے اب اقتدار میں آ کر بیٹھ گئے، مزے کر رہے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا 2 سالہ دور، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، ان سب کے دوروں سے زیادہ مشکل ترین دور تھا، کیونکہ ابتدائی دور تھا، ہر طرف سے فتنے پھوٹ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ان سب کے ادوار پر غالب ہے ادوار، سب سے زیادہ نازک دور ابوبکر صدیق کا ہے۔ آپ کے دور میں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہوا، صحابہ کرام نے مشورہ دیا امیر المومنین خلیفہ وقت، خلیفہ اول سے، کہ ابھی وقت بڑا نازک ہے، لہٰذا ایک کام ایسا کیا جائے کہ ابھی ان کو ڈھیل دے دیتے۔ تو یہ اسلام ہے، کوئی میرا تیرا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے، یہ قانون اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اللہ کے محبوب نے نافذ اور رائج کیا ہے۔ صدیق اکبر نے کیا جواب دیا کہ خدا کی قسم میں تلوار سے جہاد کروں گا، ان کے خلاف ایک بھی منکرین زکوٰۃ جب تک رہے گا، اور ان سے لے کر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ایک رسی بھی دیتے تھے زکوٰۃ میں، وہ بھی لوں گا میں۔ اور جب آپ نے ایسا کیا پھر فرمایا آپ نے کہ جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا میں اس سے جنگ کروں گا، یعنی نماز جس طرح فرض ہے زکوٰۃ بھی اسی طرح فرض ہے۔ جو اس کا منکر ہوا تو یہ نہیں سمجھوں گا کہ یہ زکوٰۃ کا منکر ہے، نماز کا منکر نہیں ہے۔ تو پتہ چلا قرآنی احکامات جو فرض کیے گئے ہیں اس سب کی حیثیت فرضیت میں برابر ہے، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ان کو آگے پیچھے کریں، کوئی اختیار نہیں ہے ہمیں ان کو آگے پیچھے کریں، سب برابر ہیں۔ جب آپ نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی پھر سب کے سب جو ہیں
تیار ہو گئے اور سب نے زکوٰۃ دی، تو نافذ تو کرو نا، نافذ تو کرو، کیسے نہیں دیں گے؟ پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت بکر صدیق کے پاس ایک آدمی بھیجا اور حضور کی میراث کا مطالبہ کیا، تو حضرت بکر صدیق نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا، پھر حدیث پڑھی آپ نے، پھر حدیث پڑھی، جب میراث مانگی تو پھر حدیث پڑھی آپ نے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہماری مالی وراثت نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، جو مال ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور آل محمد اس مال سے کھا سکتی ہے، لین ملکیت نہیں بنا سکتی ہے، استعمال کر سکتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر اول صفحہ نمبر 46 546 اس پر یہ حدیث درج ہے۔ جب خاتون جنت نے حضور کی حدیث سنی تو خاموش ہو گئی، سرکار کی حدیث کے آگے کوئی بات ہی کلام ہی نہیں، کیونکہ ابھی میں نے پڑھا وما ینطق عن الہویٰ کہ تو اپنے نفس سے کچھ کہتا ہی نہیں، جو بھی کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی پھر اس کے بعد کبھی بات نہیں کی۔ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، یہودی مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار، عیسائی حملہ کرنے کے لیے تیار، ادھر مسیلمہ کذاب نے بھی جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا اور تیار کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا اب مدینے میں میری حکومت ہوگی، معاذ اللہ میں رسول ہوں، معاذ اللہ میرا کلمہ پڑھا جائے گا، معاذ اللہ میری پیروی کرو، یہ دعویٰ کیا اس نے۔ جبکہ قرآن جب دین مکمل ہو گیا تو قرآن میں آیت آئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان پر نبوت کا سلسلہ تمام ہو گیا، ختم نبوت ہو گئی، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اس نے دعویٰ کیا، قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر کے، آپ نے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ صدیق اکبر کا دن ہے نا، آج صدیق اکبر کا دن ہے اور اسی مناسبت سے ہم یہ محفل منعقد کی ہے، آپ سے ہی نسبت ہے، تو آپ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ویسے تو سارے ہی کارنامے بڑے ہیں، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، رہتی دنیا تک کے لیے مثال کر دیا۔ لشکر تیار کیا جو بڑا عظیم لشکر تھا اور بڑا قیمتی لشکر تھا، نامور مہاجرین اور انصار صحابہ جو کہ بدر والے بھی تھے، حنین والے بھی تھے اور مار کے سر کر چکے تھے، بڑے بڑے لشکر میں شامل تھے اور حفاظ بھی شامل تھے، 1200 حفاظ تھے، وہ حفاظ بھی شامل تھے۔ حضرت بکر صدیق کو بہت ہی حدیث سے حفاظ، اور وہ صحابہ جو بدر والے تھے ان کو بھیجتے نہیں تھے کہیں جنگ پر، لیکن جب یہ موقع آیا کہا سب قربان، تقریباً 700 حفاظ کرام شہید ہوئے اس مارکے میں، جنگ یمامہ کہلاتی ہے۔ تو ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو فرمایا جاؤ تم بھی جاؤ، حضور کی ختم نبوت پر قربان ہو جاؤ۔ اس عظیم لشکر کی تعداد تقریباً 30,000 تھی، 20,000 کے قریب تعداد تھی، اور دوسری طرف مسیلمہ کذاب کا جو لشکر تھا اس کی تعداد 40,000 تھی، اور کچھ مورخین نے لکھی ہے کہ 60,000 کے قریب تھی، یعنی تعداد میں دگنے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا خالد بن ولید جو تھے سپہ سالار بنایا آپ کو اور لشکر روانہ کر دیا، زوردار جنگ ہوئی مسلمہ کذاب کا، ایک ایک آدمی اس پر پروانہ وار اپنی جان فدا کرنے کو تیار تھا۔ تو پتہ چلا کہ کبھی کبھی جہالت کے گرد بھی لوگ دائرہ بنا لیتے ہیں اور اسے اپنا امام سمجھنے لگتے ہیں اور اپنی جان فدا کرنے لگتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ ایک تو انصاف نہیں ہوتا ان کے اندر، دوسرے حقیقت سے آشنائی نہیں ہوتی۔ اگر حقیقت سے آشنائی ہوتی اور قرآن پڑھا ہوتا تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ،
وخاتم النبین وکان اللہ بکل شیء علیما، یہ آیت تو ان کی نگاہ سے گزر جاتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آنکھیں بند، بظاہر تو سر کی آنکھیں کھلی تھیں لیکن جاگتے میں سو رہے تھے، جبھی اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ اور اس وقت بھی آنکھیں کھولو لوگوں، سوتے سے جاگ جاؤ، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بہرحال گھمسان کی لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ مسیلمہ کذاب کے آدمیوں نے، اس کے آدمیوں نے سیدنا خالد بن ولید کے خیمے پر حملہ کر دیا۔ بڑا زبردست معرکہ ہوا۔ سیدنا خالد بن ولید نے دیکھا کہ مسیلمہ کذاب پر قابو پانا ایسے آسان نہیں ہے، تعداد میں لشکر اس کا بڑا ہے۔ تو آپ نے ایک تجویز تیار کی کہ یہ اپنے لوگوں کے درمیان میں موجود ہے، جمع ہوا ہے، تو کیوں نہ اس کے اوپر حملہ کیا جائے۔ تو سیدنا خالد بن ولید نے ایک زوردار حملہ کر کے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی اس کے اوپر حملہ کیا تو بھاگ کھڑا ہوا وہ، جیسے ہی بھاگا اس کے لوگ بھی بھاگے۔ تو ایک باغ تھا، اس کے اندر چلے گئے یہ لوگ، اور باغ میں جا کے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اللہ اکبر! جب دروازہ اندر سے بند کر لیا تو پناہ لی اس میں، اسلامی لشکر نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن اندر جانے کا راستہ نہیں تھا۔ حضرت برا بن مالک نے مسلمانوں سے کہا کہ مجھے تم لوگ اٹھا کر اندر پھینک دو، جان جا رہی ہے لیکن شہادت ایسی عظیم چیز ہوتی ہے۔ کہا تم مجھے اٹھا کر اندر پھینک دو۔ صحابہ کرام نے کہا نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ بولے میں اندر سے دروازہ کھول دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو چڑھاتے ہیں۔ ان کو دیوار کے اوپر چڑھایا، جیسے ہی دیوار پر چڑھے انہوں نے اندر چھلانگ لگا دی اور کفار ہی ہیں وہ، ان سے لڑنا شروع کر دیا۔ مسلمان نما کفار، یہی کہیں گے مسلمان نما۔ تو آج بھی جو اس روش پہ چلے، وہ مسلمان نما کفار ہی ہیں۔ تو کیا ہوا؟